وہ نوجوان آیا نبی کے پاس آتا اور کہتا ہے میں اسلام لانا چاہتا ہوں. خوش ہو گئے اللہ کے رسول. بولیے اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی خوش ہو گئے, اسلام لایا. لیکن ابھی اسلام ہی لایا ہے, اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں تھا. بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا کچھ اور کیا چاہتے ہو؟ کہتا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے, اس سے زنا کرنا چاہتا ہوں. اسلام لایا, سورہ بیہقی پڑھی, اسلام لایا, اشہد ابھی لایا, لیکن معلوم نہیں اسلام کیا ہے. اچھا لگا اسلام لایا. اللہ کے نبی نے کہا میں بہت خوش ہوں, بولو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک گرل فرینڈ ہے, پہلے سے ایک دوست ہے میری. اچھا جی یہی بولا جاتا ہے شارٹ کٹ میں. ہاں تو اجازت دیجیے اسے زنا کرنا. صحابہ معلوم کیا کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے کہا مزاج سمجھتے تھے اس کو کیسے سمجھایا جائے. یہ ہنر جس نے سیکھ لیا وہ سب سے بڑا دعوت دینے والا. پبلک کا مزاج سمجھ کے بولو, عوام کیا سمجھنا چاہتی ہے اس کے مزاج کے حساب سے بولو. یہ سب سے بڑی کلا ہوتی ہے. اور جس مولوی نے پبلک کے مزاج کو سمجھ کر بولنا شروع کر دیا اس سے بڑا مولوی کوئی نہیں. اللہ کے رسول سے بڑا کوئی مولانا ہو سکتا ہے؟ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ. کس سے مانگ رہا ہے؟ سب سے بڑی ہستی سے. یہ دیکھیے زنا کی اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی ورلڈ کی سب سے بڑی ہستی سے. اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے گندے کام کی. دونوں چیزوں پر غور کرو. کام سب سے گندا اور اجازت کس سے مانگی جا رہی ہے؟ سب سے اچھے انسان سے. اللہ کے رسول صحابہ کہتے ہیں جیسے کوئی میرے سامنے بیڑی پیے چلا رہا, دوسرا آدمی کرتا جیسے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیجیے, اللہ کے رسول نے صحابہ کا اشارہ دیکھا کہ اللہ بولو کیا کہہ رہے ہیں جی, کیا ابھی کیا بولے؟ اللہ کے رسول زنا کرنا چاہتا نہیں کہا زنا کرنا بڑا جرم ہے, زنا کرنا چاہتا. ادھر قریب بٹھایا, اپنے پاس بٹھایا. آپ کو معلوم ہے میرا دوست زنا کر رہا ہے, لیکن اگر وہ آپ سے کہے سب کے سامنے میں آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. اللہ کے نبی اپنے پاس بٹھا رہے ہیں, زنا کرنا چاہتے ہیں. اچھی دوستی ہے. ہاں بہت دنوں سے پہلے بھی کر چکے. اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے دوں. کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں روکوں گا, لیکن جو کام تم اپنی دوست اپنی اس گرل فرینڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اس کام کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. جاؤ یہ کام پہلے تم اپنی ماں کے ساتھ. راستہ کیا اپنایا سمجھانے کا؟ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو گے اور دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر غلط نظریں ڈالنے والوں سنو, ہم تمہیں تمہارے نبی کا طریقہ بتلا رہے ہیں. دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کپڑے اتارنے والوں, ان کے بستروں پر سونے والوں سنو, اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنی ماں کے ساتھ سر جھکے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ماں کے ساتھ کون کیسے یہ کہا. آپ نے کہا ہاں کوئی بھی شریف انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. ماں کے ساتھ چھوڑو, اپنی بہن کے ساتھ ایک اور جوتا, لیکن کاٹن میں لپیٹ کر
ماں کے ساتھ نہیں، چھوڑو نہیں کرے گا کوئی شریف آدمی نہیں، بہن کے ساتھ جاؤ۔ اب دوسری بات کہنے لگا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ آپ نے کہا کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ آپ نے کہا کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے 3 نام اور لیے۔ اچھا، ماں کے ساتھ نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، بیٹی کے ساتھ نہیں، اب تینوں نام ایک ساتھ لیے۔ اپنی چچی کے ساتھ کر لے، اپنی خالہ کے ساتھ کر لے، اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لے، وہ چیز پڑا اللہ کے رسول ان کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے کہا اے نوجوان، جب تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ماں بہن اور بیٹی خالہ پھوپھی اور چچی کے ساتھ یہ غلط کام کیا جائے، یہی سمجھانے کا انداز ہے، تو پھر جس لڑکی کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کوئی تو ہوگی کسی کی۔ پھر اس انسان کو یہ کیسے بے غیرتی برداشت ہوگی، وہ کیسے یہ پسند کرے گا کہ کوئی میری بہن، میری بیٹی، میری پھوپھی، میری چچی، میری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ سر نیچے ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس آدمی کا کہنا، اس نوجوان کا، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اس آدمی کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس دن کی تاریخ سے اللہ کے رسول کی ہوئی دعا کا اثر یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کی ہوئی اس دعا سے میں نے لڑکی تو چھوڑو، کسی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی، کوئی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی۔ یہ تھے اس طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے۔ امام ابن سیرین کو کون نہیں جانتا؟ کپڑے کی گٹھری لے کر مارکیٹ میں، بازار میں کپڑا بیچا کرتے تھے، غریب انسان تھے۔ امام نے اپنے وقت میں وہ جس گاؤں میں اور بستی میں کپڑا بیچا کرتے تھے، وہاں ایک بہت امیر ایک عورت رہتی تھی، لیکن بیوہ تھی، اس کا آدمی مر گیا تھا، اور وہ اپنی خادمہ، اپنی نوکرانی کے ذریعے محلے میں آنے والے نئے لڑکوں کو تلاش کرواتی تھی، نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اور نوجوانوں سے غلط کام لیتی تھی۔ اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ کوئی نوجوان تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کی لونڈی نے، اس کی خادمہ نے بتایا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، ابن سیرین ہے، امام ہے، علامہ ہے، عالم ہے، نوجوان ہے، بڑے خوبصورت ہے اور کپڑا بیچتے ہیں، کہا ان کو بلا کر لاؤ۔ بہانے سے یہ خادمہ ان کے انتظار میں بیٹھتی ہے۔ ابن سیرین جب کپڑا بیچنے کے لیے کپڑے کی گٹھری اپنے کاندھے پہ لاد کے لے جاتے ہیں، یہ لونڈی کہتی ہے نوکرانی میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے، آپ سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہے۔ چلیے دروازے پر خادمہ رک گئی، آپ اندر جائیے۔ اندر گئے تو ایک دروازہ کھلا، آواز آتی اندر سے ایک اور دروازے کے اندر آئیے۔ دوسرا دروازہ کھولا، اندر سے آواز آتی ہے ایک دروازہ اور کھولیے۔ انہوں نے ایک اور دروازہ کھولا، 3 دروازوں کے اندر گھس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے وہ یہ کپڑے پہن رکھے ہیں، اس نے بال کھول رکھے ہیں اور زیر و زینت کر رکھا ہے۔ امام ابن سیرین نے اپنی نگاہیں نیچے کی اور کپڑے کی گٹری کھول کے بیٹھ گئے۔ بہن تمہیں کون سا کپڑا چاہیے؟ اس نے 1-2 کپڑے دیکھنے کے بعد کہا چھوڑو، ادنو منی، میرے قریب آئیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے، آج مجھے آپ سے قربت حاصل کرنی ہے، آئیے اور میری شہوت کو پورا کیجئے، میری پیاس مٹائیے، میری پیاس بجھائیے۔ اس نے اس کو پکڑنا چاہا
امام ابن سیرین نے بہت خوش الحان آواز میں قرآن کی تلاوت کی اور اس عورت کو زنا کے عیب سے باخبر کیا اور اللہ کے یہاں زنا کے عذاب کو بتایا کہ جہنم میں یہ سزا، قبر میں یہ عذاب، پورا واقعہ پورا منظر اس عورت کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب شیطان کسی پر سوار ہو جائے تو وہ قرآن و حدیث بھی بہت جلدی اثر نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس عورت کے اوپر ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ زبردستی پکڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابن سیرین کے دماغ میں ایک ترتیب ڈالی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم مجھ سے قربت چاہتی ہو جی، لیکن مجھے تو اس وقت بہت سخت لیٹرین لگ رہی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، بہت سخت مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لیٹرین یہاں بنی ہوئی ہے، چلے۔ کہا ٹھیک ہے، کپڑے کی گٹری وہیں رکھی اور وہ لیٹرین کے اندر چلے گئے۔ لیٹرین تو لگ نہیں رہی تھی، اب وہ لیٹرین کے اندر سے راستہ دیکھنے لگے کہ یہ نالی کہاں جا رہی ہے۔ وہ نالی لیٹرین سے ہوتے ہوئے کچن میں اور باورچی خانے سے ہوتے ہوئے باہر کی طرف آئی۔ انہوں نے اس نالی کے پاس بیٹھ کر نالی کی کیچڑ کو، جو کھاد ہوتی ہے کالی کالی، نالی کی کیچڑ کو اٹھا کر انہوں نے مل لیا اور وہ نالی کی کیچڑ دوبارہ اٹھا کے مل لیا اپنے چہرے پر، داڑھی پر، اور ہاتھ میں بھگو کے آئے کہ چلا اب آپ مل مجھ سے میرے قریب آئے گی، میرے ساتھ سوئے گی ذرا۔ وہ کہتی ہے یہ کیا، یہ کیا؟ انہوں نے جلدی سے کپڑے کی گٹری اٹھائی اور بھاگے۔ فخرج ہاربا، بھاگتے ہوئے نکلے اور جلدی سے دروازے کھولے اور باہر نکل گئے، اور نکلتے ہی سیدھے اپنے گھر پہ آئے، کنویں پانی نکالا، دھوئی۔ بیوی کہتی یہ کیا؟ پورا واقعہ سنایا اپنی بیوی کو۔ اس نے اللہ کا شکر کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے چڑیل سے تمہیں بچا لیا۔ زنا کا دروازہ قریب، خوبصورت عورت قریب، کپڑے بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کتنا دے دیتی ان کو، اتنا دے دیتی کہ وہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے، محنت ہی نہیں کرنا پڑتی، آج سے کپڑا بھی نہیں بیچنا پڑتا، لیکن محنت کی کمائی کرنا پسند ہے۔ خوبصورت عورت موجود ہے، یہ خود حسین و جمیل ہے، لیکن انہوں نے بعض نصیحت کی، ڈرایا، نہیں مانی، تو اپنے جسم پر انہوں نے کھاک مل لی، کیچڑ مل لی، نالی کی گندگی کو اپنے کپڑوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اس عورت کو ان سے الرجی ہو گئی، ہٹ یہ کیا، اور بھاگے، کپڑا اٹھا کر چلے آئے سیدھے اپنے گھر اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ایسے نوجوان کہاں ملیں گے؟ بھاگیں گے تو پیسہ دے کے جاتے ہیں، تو بھاگنے کی بات کرتے ہیں؟ مولانا بھاگیں گے، بھاگنا تو چھوڑو، وہ تو پیسہ دے کر بھی جسم حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور کون ہے؟ محمد اسلم، محمد اکرم، کون ہے؟ مسلمان۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اور لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرعیات کی حفاظت نہ کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر کہیں بھی جا رہے ہیں تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، سرکش ہیں، آگے جا رہے ہیں، سرکش ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں اور جنت کے وارث ہیں۔ کون؟ جو اپنی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امانت بہت بڑی چیز ہے، امانتوں کا خیال رکھنا بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کی امانت ہو اس کو فوراً واپس کر دیا جائے، اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ مکے میں ایک شخص رہتا تھا یوسف نام کا، اس نے مکے ہی کے کسی آدمی کو 1000 درہم قرض دیا تھا۔ یوسف نے کسی آدمی کو 1000 روپے کا قرض دیا تھا، یہ لے لو۔ قرض ملنے کی امید نہیں ہے، وہ آدمی غریب سے غریب ہوتا چلا گیا، قرض ملنے کی امید نہیں۔
जिस आदमी ने कर्ज दिया था 1000 दिरहम, इस आदमी को उस आदमी की 1000 दिरहम की कोई चीज दूसरे आदमी से वसूल हो गई। एक दूसरे आदमी के पास उसकी एक चीज रखी थी 1000 दिरहम की, वो इसको मिल गई। यह आदमी उस चीज को लेकर मक्के के आलिम के पास गया। सुनो मसला, ये आलिम, ये यूसुफ उस आलिम के पास गया और कहने लगा एक आदमी के ऊपर मेरा 1000 कर्ज दिरहम उधार कर्ज था, बज़ाहिर उसके देने की हमें उम्मीद नहीं है कि वो मुझे देगा, लेकिन दूसरे आदमी से उसकी 1000 दिरहम की चीज मुझे मिल गई, क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ? 1000 दिरहम उसके एवज ये मेरे पास आ जाएंगे, मेरी चीज नहीं मिली लेकिन 1000 की ये चीज हमें मिल जाएगी। इस आदमी ने जो फतवा दिया वो सुनो, फरमाया नहीं, ये उसकी अमानत है, ये तुम्हें उसको वापस करना पड़ेगा। अब्दिल अमानता मन इतमानका, अल्लाह के नबी फरमाते जो तुम्हारे पास अमानत रखे उसको उसकी अमानत वापस करो। वला तखुन मन खानक, और उसके साथ खयानत मत करो जिसने तुम्हारे साथ खयानत की है, ये तुम्हें वापस करना पड़ेगा, ये तुम्हारा नहीं है, ये उसकी अमानत है, ये अमानत तुम्हें देना पड़ेगी। अब उसने तुम्हारा पैसा नहीं दिया या तुम्हारे दिरहम नहीं दे रहा है तो तुम वैसा नहीं कर सकते हो उसके साथ जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है, उसका गुनाह अल्लाह उसको देगा, लेकिन तुम अगर उसकी अमानत को अपने पास रखोगे तो उसका गुनाहगार भी तुम होगे। मेरे भाइयों, इस वाक़े से हम अंदाजा लगा सकते हैं, इस वाक़े से हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या मामला था। हमारे पास अमानतों का क्या हाल है, हम अमानतें किस तरीके से रखते हैं, बल्कि दूसरों की अमानतों में हम कैसे खयानत करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। हजरत मुबारक का वाक़या किसको नहीं मालूम और न मालूम हो तो सुन लो। हजरत मुबारक बहुत गरीब इंसान, आओ आज जज्बात गिरोह में बह रहे हैं तो आओ एक वाक़या तुम्हें सुनाता हूँ, इस वाक़े को सुनो, बड़ी इबरत मिलेगी, बड़ी इबरत मिलेगी। हजरत मुबारक एक बहुत गरीब इंसान मजदूरी तलाश कर रहे हैं कि कोई मुझे मजदूरी मिल जाए। एक आदमी ने उनको मजदूरी दे दी। मजदूरी क्या दी? तुम्हें मेरे खेत में पानी देना है, मेरे आम के बाग है, मेरे आम के बागात है, उनमें पानी डालना है, उनकी सिंचाई करना है और आम जब पक जाए तो उनकी रखवाली करना है। 2, 3, 4, 5 साल का अरसा गुजर गया, ये पानी खेत में देते रहे, आम पककर तैयार भी हो गए, ये आमों की हिफाजत करते रहे। एक दिन उस बाग का मालिक अपने कुछ मेहमानों को लेकर उस बाग के अंदर आया और कहने लगा, मुबारक जी मेरे मेहमान आए हैं, कुछ मीठे मीठे आम तोड़ कर लो। मुबारक जाते हैं, कुछ आम इस पेड़ से तोड़े, कुछ इस पेड़ से तोड़े, कुछ इस पेड़ से तोड़े और टोकरी भर कर लाए। लो ये क्या है? आम खाए, कुछ मीठे निकले, कुछ खट्टे निकले, कुछ कसीले निकले, कुछ कच्चे निकले। मालिक ने गुस्से में कहा, मुबारक मेहमानों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की, मैंने तुमसे कहा कि मीठे मीठे आम तोड़ कर लाओ, तो कैसे आम तोड़ कर लाए? तो खट्टे मीठे कसीले कच्चे। 5 साल से तुम हमारे बाग में काम कर रहे हो, तुम्हें इतना तजुर्बा है? मुबारक का जवाब सुनिए और अपनी जिंदगी को देखिए। हजरत मुबारक जवाब देते हैं, जी आका, जी हमारे मालिक, मुझे क्या मालूम कि कौन सा आम मीठा है कौन सा खट्टा है। मालिक ने कहा, क्या तुमने बाप का आम खाकर नहीं देखा? किस पेड़ का आम मीठा है, किस पेड़ का खट्टा? मुबारक ने जवाब दिया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 5 साल का जमाना गुजर गया, मैंने अभी तक आपके बाग का एक आम भी नहीं चखा। आपने तो मुझे सिर्फ बाग की मजदूरी के लिए रखा था, हिफाजत के लिए रखा था, आपने मुझे आम खाने की इजाजत ही कहाँ दी थी? हम तो पानी देते हैं, आम की सिंचाई करते हैं और देखभाल करते हैं, हमने आज तक आपके बाग का कोई आम नहीं खाया, इसलिए मुझे तजुर्बा नहीं है। उस रईस आदमी को, उस बाग के मालिक को बड़ा ताज्जुब हुआ।
اس نے کہا معاف کر دو میں نے تمہیں سخت سست کہہ دیا. اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آئے میری بیوی، آج مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا، آج مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا. کیا مقصد؟ کہا میری ایک جوان بیٹی ہے، میں اس کے لیے لڑکا تلاش کر رہا تھا، لیکن آج کے بعد مجھے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی بیٹی کی شادی حضرت مبارک سے کروں گا. وہ میرے باغ کا رکھوالا ہے، وہ میرا نوکر نہیں ہے. 5 سال کے عرصے میں اس نے آج تک میرے باغ کا ایک بھی